پلوشہ خان صاحبہ، جو 2 سے 3 ایسٹس ہیں جو جن پہ بات نہیں ہو رہی اس وقت آج پروگرام کے اندر، ہم معیشت کی طرف جا رہے ہیں، جو پرائم منسٹر نے جس کا کریڈٹ لیا ہے اور میرا خیال سے شاید ان کو لینا چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ جو ایک ذہنی انقلاب، ذہنی غلامی سے دور کر رہے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، ایک نیا سلیبہ لا کے، ایک نیا ویژن دے کے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسرا، جس طرح پنجاب میں انہوں نے کہا کہ اتنا کام ہوا ہے، بزدار صاحب از این ایسٹ، تشہیر نہیں ہوئی اس کی لیکن کام بہت زیادہ ہوا ہے. ان 2 چیزوں کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو چت کر دیں گے آپ کو نون لیگ کو پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں، پنجاب اور جو نیا ویژن ایجوکیشن کا ہے؟ یور ٹیک. دیکھیے جی، پہلی بات یہ عثمان ڈار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ یہ اتنا آہنی دیواروں کے پیچھے جو کنونشن سینٹر میں پروگرام رکھا گیا ہے، اس کو کہیں عوام کے درمیان چوک چوراہے میں ہوتا، جشن منتا، عوام بھی تواضع کرنے کو بے چین ہے. ماشاءاللہ اتنی ویژنری لیڈرشپ کی تو وہ بھی آ جاتے، تھوڑا خوش ہو جاتے. اس میں کیا حرج تھا نا، اتنی سیکیورٹی میں اور اپنے ہی آفس بیئررز کے ساتھ، اپنے ہی وزیروں مشیروں کے ساتھ منانے کا وہ مزہ نہیں ہوتا جو عوام کے بیچ میں رہ کے جشن منانے کا ہوتا ہے. کیونکہ آج پاکستان کا ہر شہری جو ہے جہاں مرضی سے جیب کاٹ کے شکر بانٹ رہے کہ 3 سال پورے ہوئے ماشاءاللہ اس حکومت کے، اور ان کی خوشحالی میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوئی. دوسری بات دیکھیں، کامران شاہد صاحب اور طلال چودھری سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بزدار صاحب ہیں اور جو ان کی خصوصیات عمران خان صاحب نے ہمارے سامنے بیان کی، میں اس پر بالکل ابو پارٹی لائنز کہنا چاہتی ہوں کہ واقعی میں قائل ہو گئی ہوں. اور وہ بالکل گمنام سپاہی ہیں، اور لوگ ان کی وہ نہیں دیکھیں، آپ کے میرے پاس وہ نظر ہی نہیں ہے، اور عام عوام کے پاس بھی وہ نظر نہیں جو وہ ان کے کام دیکھ سکیں، جو وہ چھپ کے کرتے ہیں، اندھیروں میں کرتے ہیں. وہ کام ایسے ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا، میں ان کے الفاظ دہرا دوں، انہوں نے کہا تھا کہ جو بزدار صاحب ہیں ان کے کاموں کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور میں سمجھتی ہوں یہ ٹھیک کہتے ہیں. بڑے بڑے ہیرو، کامران شاہد صاحب بڑے بڑے ہیرو جو ہیں نا، سپر ہیرو، وہ فارغ ہو گئے. یہ میں آپ کو ملوا رہی ہوں، یہ دیکھیں، آپ جانتے ہیں یہ بیٹ مین ہے، پہلے یہی کام کرتا تھا، اندھیروں میں ایک چھت سے اڑا، دوسری چھت پہ گیا، گلیوں میں پھرا رات کو، یہ بڑا کام کرتا تھا عوام کے لیے. جس دن سے بزدار صاحب آئے ہیں یہ منہ چھپا رہے، یہ فارغ ہو گیا، اس کی چھٹی ہو گئی ہے. لہٰذا یہ تو آج آپ نے اس بات کو درجات بلند کر دیے. بزدار صاحب کو بیٹ مین سے ملا دیا آپ نے. بیٹ مین تو ہیرو تھا بھائی، سپر ہیرو. یعنی آج دشمن بھی داد دینے پہ قائل ہو گئے سی پنجاب کو. یہ سر پیٹ رہا ہے ادھر بیٹھ کے، یہ سر پیٹ رہا ہے، اور یہ وہ کام یہ بھی نہیں کر سکتا جو گمنامی میں رہ کر بزدار صاحب خدمت کر رہے ہیں. اب یہ قوم کی بدقسمتی ہے، ایسے کم آتے ہیں لیڈر، اور جب پھر وہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے آپ لوگ لکھتے ہیں کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. بہتر یہی ہے کہ ابھی وہ ہیں تو ہم ان کی عظمت کو سلام کریں، اور جو خصوصیات ہمیں نہیں نظر آ رہی اور جو خدمت نہیں نظر آ رہی وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمیں قدرت نے نظر نہیں دی. جو نظر جو ہے وہ بھائی اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، میری بات ہے پلوشہ صاحبہ، مسئلہ یہ ہے اچھے لوگ جب اچھائی کرتے ہیں تو وہ دکھاوا نہیں کرتے. وہ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف نہیں ہے، ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے کو نہیں پتا چلتا. ہاں یہ شاہد صاحب ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے کو نہیں پتا چلتا، یہ تو ہے نا. اور دوسری بات، میں واقعی اس بات پہ بھی ویژن مانتی ہوں خان صاحب کا کہ دیکھیں سر سید احمد خان صاحب آئے تھے برِ صغیر میں جب انگریزوں کی غلامی میں تھے. ہم تو نہیں تھے لیکن ہمارے آباء و اجداد تھے. انہوں نے کہا مغربی تعلیم حاصل کرو. دیکھیں نا، اب آج 200 سال بعد اس تمام جو انہوں نے ایک اس ہمارے ملک کی میں کہتی ہوں بنیاد اور 2 قومی نظریے کو اجاگر کرنے میں پہلی اینٹ رکھی تھی، وہ تو فلاپ کر دیا نا سارا خان صاحب نے. ان کی تھیوری بالکل فلاپ ہوئی کہ مغربی تعلیم سے دور جاؤ. اچھا، اب اس کے بعد وہ وہاں گئے، وہاں جس کالج میں بھی پڑھتے رہے اس کا نام بھی اتفاقاً ایسٹ انڈیا کالج تھا، اس کے باوجود واپس آئے.
اپنی تفسیر قرآن لکھی, انہوں نے مسلمانوں کے لیے ادارے کھولے, مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لائے. آپ کو لگتا ہے ذہنی غلامی انگریزی, وہ بھی تھیوری فلاپ ہو گئی. نے کہا کہ پڑھو انگریزی سے دور نہ بھاگو. پھر علامہ اقبال صاحب بھی پتہ نہیں کیا کرتے رہے جرمنی میں, مجھے تو نہیں سمجھ آیا کیا کرتے رہے وہ انگلستان میں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. اور پھر لیکن اثر انداز نہیں ہوئی تعلیم ان پر, واپس آئے اور انہوں نے وہ کام کر دیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. تیسرا, جناح صاحب خود پتہ نہیں کیوں انگریزی پڑھتے رہے, پتہ نہیں کیوں انگریزی بولتے رہے, وہ بھی نظر انداز ان پہ نہیں ہوئی. مغربی سکول بوائے نہیں بنے, واپس آئے اور اس ملک کی بنیاد رکھی اور بنا کے ہمیں دیا. عمران صاحب خود باہر سے پڑھ کے آئے. اگر یہ ایسے ہی ٹھیک ہے جو خان صاحب کہتے ہیں, تو سب سے پہلے وہ اپنے جو ان کے صاحبزادے ہیں انہیں لے آئے, سنگل نیشنل کریکولم پڑھائیں, ان کو تو باہر پڑھائیں, اور یہاں بچوں کو آپ ارطغرل غازی کے ڈرامے اور اس کی جو عملی ایک شکل ہے اس پہ لگا دیں. یہ بڑا افسوسناک ہے. اور اتنے ہی بڑے ویژنری لیڈر ہیں تو سب سے پہلے جتنے وزیروں پڑھے نا ان کو بلائیں, اور آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. جو ہے پلوشہ صاحبہ آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کری. جی ڈاکٹر صاحب کچھ آپ نے کہنا ہے اس پہ؟ دیکھیں میں کوئکلی یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے مایوسی ہوئی ہے پلوشہ سے. دیکھیں سیاست ضرور کریں, لیکن جب کوئی بھی ہو, چاہے اپوزیشن سے ہے, چاہے گورنمنٹ سے ہے, جب کوئی ٹھیک بات کرتا ہے آپ کے پاس بھی آنا کرنے کی ضرورت ہے. سن لیں ذرا میری بات یار. جی سر بولے. دیکھیں پرائم منسٹر نے یہ کسی سطح پہ نہیں کہا. سن لو نا میری بہن, اب سن لو, میں اب نہیں بولتا ہوں, میں خاموش رہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں, یہ فیئر بات ہے. ایک منٹ, کون سننا چاہتے. پرائم منسٹر نے مجھے پہلے یہ بتایا کس سطح پہ کہا ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر نہ بھیجیں. کوئی انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ملک کے اندر ہماری مادری زبان اردو ہے. میں خود روزانہ دیکھتا ہوں پاکستانیوں کو آپس میں انگلش میں بات کرتے ہوئے. میں خود ایسے پروگرامز میں جاتا ہوں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, سارا کا سارا پروگرام انگلش میں ہو رہا ہے. کامران آپ بھی باہر ٹریول کرتے ہیں, آپ نے کبھی کسی عربی کو انگلش میں بات کرتے دیکھا ہے؟ کسی جرمن کو فرینچ بولتے آپس میں دیکھا ہے؟ کسی انگلش کو فرینچ میں بات کرتے دیکھا ہے؟ وہ اس کمپلیکس کی بات کر رہے تھے. ہمیں اپنے کلچر کو, اپنی زبان کو اہمیت دینی چاہیے. ہمیں انگلش کی غلامی کو اپنے ذہن سے نکال. ابھی وہ بات اس طرح لے کے جا رہے ہیں, وہ فورن پر لے گئے جی, وہ باہر پڑھنے گئے, وہ باہر سے پڑھ کے یہاں آئے. طلال صاحب جی, طلال صاحب دیکھیں آپ نے یہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ طلال صاحب عثمان ڈار صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی ان کا وزیر اعظم فرانس یا جرمنی کا بھیک مانگتا ہو, کبھی دیکھا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہو, کبھی دیکھا ہے کہ وہ میرا مطلب ہے گالی دیتا ہو, یا کبھی میرا مطلب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہو رات کو آکسیجن نکلتی ہے, جرمنی جاپان قریب ہے, سپیڈ لائٹ سے ہم نے جناب ٹرین چلا دینی. یہ کسی نے کہا کبھی؟ یہ بھی ہمارا وزیر اعظم ہی کہتا ہے. تو آپ کبھی دیکھیں گے نہیں, یہ جو آئے ہیں یہ ہم نے دیکھے ہی نہیں پہلے. یہ تو آئنسٹائن کو بھی وہ فارمولے نہیں پتا جو انہوں نے ایجاد کر دیے ہیں, اور ایسے کمال لوگ ہیں خدا کی قسم, اور پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہیں. یہ اس طرح کے بندے تو دنیا میں تھے ہی نہیں. یہ ہمیں سمجھ, یعنی پاکستان میں سب سے بہترین آدمی نے بزدار ملا ہے. اندازہ لگا لیں آپ, جن کی حالت یہ ہے کہ انہیں سب سے بہترین بزدار لگتا ہے. اللہ یا فضا جی پھر لکھی میں ایک بریک لوں گا. بات یہ ہے کہ جو بات کر رہے ہیں ڈار بھائی میرے جو ہیں, ذہنی غلامی یہ ہوتی ہے, اب میں کسی کا نام نہیں لے رہا, ذہنی غلامی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب یو این کے اندر جائیں تو آپ پھر اپنی زبان میں ہی بات کریں نا. دنیا میں وہاں پہ اپنی زبان میں آپ بات کر سکتے ہیں, وہ ٹرانسلیشن سنیں گے. کیا ہمارے پرائم منسٹر نے یہ سب کچھ کیا 3 سال میں؟ ذہنی غلامی یہ ہوتی ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اگر ایران کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہو یا رشین پیوٹن بیٹھا ہو, وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے. کیا ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بات کی؟ اور تو اور چھوڑیں, جب سعودی عرب کے ولی عہد آتے ہیں ادھر یا پرائم منسٹر ادھر جاتے ہیں تو وہ عربی میں بات کر رہے ہوتے ہیں. سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں ٹرانسلیٹر کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ. کیا پرائم منسٹر اس وقت بھی اردو نہیں بول سکتے ان کے آگے؟ وہاں پہ بھی وہ شاید انگریزی ہی بول رہے ہوتے ہیں.